میرا نام اذہان ہے۔ زندگی نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو اکثر لوگ خوابوں میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جہاں دولت کی ریل پیل تھی۔ بڑے بڑے بزنس، کوٹھیاں، گاڑیاں، سب کچھ میرے ارد گرد یوں بکھرا تھا جیسے پانی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب ایک دن میرا غرور بن جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں غرور اور تکبر کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب میں کاروبار کے سلسلے میں اپنے شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوا۔ میرا خاندان ایک بڑے شہر میں رہتا تھا اور میں اکیلا یہاں آ گیا تاکہ بزنس کو مزید آگے بڑھا سکوں۔ تنہائی کا احساس کبھی نہ ہوا کیونکہ میرے ارد گرد دوستوں کی بھیڑ، پارٹیاں اور خوشیاں موجود رہتی تھی۔ ہر روز نئے سودے، نئی ملاقاتیں اور رات گئے تک محفلیں میرا معمول تھی۔ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ ملازم اکثر کہتے صاحب تھوڑا آرام بھی کر لیں، لیکن میں مسکرا کر کہتا یہی وقت ہے دولت بنانے کا، آرام تو غریبوں کے لیے ہے۔ میری باتوں میں تکبر جھلکتا اور یہی تکبر مجھے دوسروں کی نظروں میں مغرور بنا رہا تھا۔ جب بھی کسی غریب کو دیکھتا تو دل میں عجیب سا غصہ بھر جاتا۔ ان کی غربت، ان کا سوالیہ لہجہ، ان کا جھکا ہوا قد، سب کچھ مجھے ناپسند تھا۔ ایک دن دفتر کا ملازم آیا اور بولا صاحب بچوں کی فیس دینی ہے، اگر تنخواہ آج مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے اسے گھورا اور کہا یہی تم جیسے لوگوں کی عادت ہے، پیسہ دیکھو اور مانگنے دوڑ پڑے۔ خودداری سیکھو، تمہاری مجبوریاں ہی تمہیں بار بار ذلیل کرواتی ہیں۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کے چہرے پر لکھی بے بسی میرے لیے بے معنی تھی۔ میری ماں ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں شادی کر لوں۔ جب بھی گھر جاتا وہ کہتی بیٹا زندگی صرف دولت کے پیچھے بھاگنے کا نام نہیں، اپنا گھر بسا لو، تمہیں سہارا چاہیے۔ میں ہنستے ہوئے کہتا اماں ابھی وقت نہیں آیا، ابھی بہت کچھ حاصل کرنا باقی ہے، مگر وہ ضد کرتی تھی۔ ان کا خواب تھا کہ میں اپنی کزن عفیفہ سے شادی کر لوں، جو نہ صرف خوبصورت بلکہ پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ آخرکار ان کے دباؤ کے آگے مجھے ہاں کرنی ہی پڑی، حالانکہ دل میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے کبھی کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے بس سمجھوتا کر لیا کہ اگر ماں خوش ہے تو ٹھیک ہے۔ زندگی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، ہر روز کامیابی کا نیا چرچا ہوتا۔ میرے دوست کہتے اذہان قسمت والے ہو تم، جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہو سونا بن جاتی ہے۔ اور میں ہنستے ہوئے کہتا یہ قسمت نہیں، میرا ہنر ہے، قسمت تو غریبوں کا بہانہ ہے۔ اس رات بھی ایک شاندار پارٹی میرے اعزاز میں رکھی گئی تھی۔ بڑے ہال میں روشنیوں کا ہجوم، موسیقی کی گونج، کہکے اور شراب کے جام، ہر طرف میرا چرچا تھا۔ کچھ لڑکیاں بار بار میری جانب دیکھ رہی تھی، کچھ قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں ہمیشہ کی طرح بے نیازی دکھاتا رہا۔ میرے لیے سب کھیل تھا۔ ایک دوست آیا اور بولا اذہان بھائی آپ کی کامیابی پر رشک آتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا رشک مت کرو، محنت کرو، دولت بناؤ، پھر تمہارے گرد بھی ایسے ہی لوگ جمع ہوں گے۔ وہ سب ہنسنے لگے اور میں غرور میں ڈوبا رہا۔ رات گہری ہو رہی تھی، محفل اپنے عروج پر تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا یہ زندگی ختم نہ ہو، میں کامیاب ہوں، دولت مند ہوں، طاقتور ہوں، میرے سامنے سب جھکتے ہیں اور مجھے جھکانے والا کوئی نہیں۔ کچھ دیر بعد محفل ختم ہوئی، دوستوں نے رخصتی لی اور میں غرور کے نشے میں اپنی گاڑی کی طرف بڑا چابی گھماتے ہوئے دل میں سکون سا اتر آتا جیسے ساری دنیا میرے قدموں میں ہے۔ گاڑی سٹارٹ کی، انجن کی آواز سن کر مزید جوش آیا۔ سڑکیں سنسان تھی، ہلکی آواز چل رہی تھی۔ میں پوری تیز رفتاری سے گاڑی دہراتا جا رہا تھا، ریڈیو پر موسیقی کو انجوائے کر رہا تھا اور میں بے فکری سے گنگنا رہا تھا۔ اچانک اندھیرے میں ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک سیاہ چادر لپٹی ہوئی لڑکی سامنے آ گئی۔ میں نے گھبراہٹ میں زور سے بریک لگایا، ٹائروں کی چیخ سنسان رات میں گونج اٹھی۔ دل دھڑکنے لگا، اگر ایک لمحہ بھی تاخیر ہوتی تو گاڑی اسے کچل دیتی۔ میں غصے سے باہر نکلا اور چلایا اندھی ہو کیا، دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ اگر ابھی حادثہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ میری آواز سخت تھی۔ لڑکی سہمی ہوئی کھڑی رہی، اس نے چہرہ مکمل نقاب میں ڈھانپا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اور وہ آنکھیں ایسی تھی کہ میرا غصہ پل میں غائب ہو گیا۔ میں نے دوبارہ سختی سے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ رات کے اس پہر تم سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ وہ لڑکی لرزتی آواز میں بولی میں بھی سہارا ڈھونڈتی ہوں اور شاید جو بے سہارا ہوتے ہیں وہ یوں ہی مارے جاتے ہیں۔ اس کے الفاظ سن کے میرے دل میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں الجھے ہوئے لہجے میں بولا تم کون ہو؟ اس نے دھیرے سے کہا میرا کوئی نہیں، میں لاوارث ہوں۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، ایک جانی دل چاہا کہ چلا جاؤں، اس کی مشکل سے میرا کیا تعلق، لیکن دوسری طرف اس کی آنکھوں کی معصومیت مجھے روک رہی تھی۔ میں نے سختی سے کہا ماں باپ کہاں ہیں تمہارے؟ کوئی گھر نہیں؟
وہ تھوڑا رکی پھر آہستہ بولی، میرے والد عالم دین تھے، چند دن پہلے وفات پا گئے۔ ہمارے پاس رہنے کو اپنا مکان بھی نہیں تھا، کرائے پر گزارا ہو رہا تھا، لیکن اب مالک مکان میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ میں وہاں سے بھاگ گئی ہوں۔ اس کی بات نے مجھے لمحہ بھر کے لیے خاموش کر دیا۔ میں نے پہلے کبھی کسی غریب کی مجبوری کو سنجیدگی سے نہیں سنا تھا، لیکن آج رات ایک لاچار لڑکی سڑک پر کھڑی اپنی زندگی کی تلخ حقیقت بیان کر رہی تھی۔ وہ مزید بولی، آپ شاید کسی کھاتے پیتے گھرانے کے لگتے ہیں، اگر میری مدد کر دو گے تو ساری عمر احسان مند رہوں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی، نقاب کے پیچھے سے صرف آنکھیں جھلک رہی تھی، مگر وہ آنکھیں دل کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ میرے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف میرا غرور اور خود غرضی تھی جو کہہ رہی تھی کہ یہ میری ذمہ داری نہیں، لیکن دوسری طرف دل کی کوئی انجانی آواز مجھے مجبور کر رہی تھی کہ اسے چھوڑ کر نہ جاؤں۔ میں نے آہستہ سے کہا، گاڑی میں بیٹھو۔ وہ پہلے تو چونکی اور دھیرے سے بولی، کیا آپ مجھے واقعی اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں؟ میں نے غصہ دباتے ہوئے کہا، ہاں۔ زیادہ سوال جواب مت کرو، یہاں کھڑی رہو گی تو خطرہ ہے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ میں بھی واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی آگے بڑھنے لگی، لیکن ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں بار بار اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا، مگر وہ جھکی ہوئی نظریں گمسم بیٹھی رہی۔ میں نے بات چیت کرنے کے لیے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ کوئی رشتہ دار ہے؟ وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، کوئی نہیں، میں بالکل اکیلی ہوں۔ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ میں نے ریڈیو بند کر دیا۔ خاموشی اور گہری ہو گئی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دل میں بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ رات کا وقت ہے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، جہاں سہارا نہ ہو وہاں دن ہو یا رات سب ایک جیسا لگتا ہے۔ اس کے الفاظ دل میں تیر کی طرح لگے۔ میں نے بے اختیار شیشے کے پار اندھیرے میں جھانکا۔ شاید پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ کسی کا بے سہارا ہونا کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ میں نے پھر خاموشی توڑتے ہوئے کہا، ایک کام کرو، فی الحال میرے ساتھ چلو، میرے گھر ایک کمرہ ہے، وہاں ٹھہر جاؤ، صبح کوئی راستہ نکالیں گے۔ وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شک اور خوف تھا۔ پھر آہستہ سی بولی، کیا واقعی آپ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، ہاں، لیکن یہ مت سوچنا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب تک کوئی بندوبست نہیں ہوتا تب تک ہی۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی روشنی جھلکی۔ شاید اسے یقین آ رہا تھا کہ کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے، شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ گاڑی شہر کی روشن سڑکوں سے گزرتی رہی۔ میں بار بار سوچ رہا تھا، کیا میں صحیح کر رہا ہوں؟ ایک اجنبی لڑکی کو اپنے گھر لے جانا خطرہ بھی تو ہو سکتا ہے، مگر نہ جانے کیوں دل اسے چھوڑنے پر رضامند نہیں تھا۔ جب گاڑی میرے گھر کے سامنے رکی تو میں نے اس کی جانب دیکھ کر کہا، اترو۔ وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ گھر کی روشنی اس کے نقاب پر پڑ رہی تھی اور مجھے یوں لگا جیسے وہ کوئی راز چھپائے ہوئے ہے۔ میں نے دروازہ کھولا اور آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہاں تمہیں کمرہ دے دوں گا، صبح بات کریں گے، فی الحال آرام کرو۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، شکریہ، آپ نے شاید میری زندگی بچا لی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس اندر قدم بڑھا دیے۔ دل میں عجیب سا بوجھ تھا، یہ کون لڑکی ہے جو میرے سامنے آ گئی، اور کیوں میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکا؟ رات ابھی باقی تھی اور کہانی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ رات کی خاموشی میرے گھر کے ہر کونے میں پھیل چکی تھی۔ اس لڑکی کو میں نے گیسٹ روم میں ٹھہرنے کے لیے کہا۔ وہ خاموشی سے اندر گئی، دروازہ بند کیا اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں ایک عجیب سا تجسس بار بار سر اٹھا رہا تھا۔ میں خود کو سمجھاتا، ذہان، تمہیں کیا پڑی ہے ایک اجنبی لڑکی کو اتنی اہمیت دینے کی؟ بس صبح اسے کوئی راستہ دکھا دینا۔ مگر جتنا زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا اتنا ہی دل اور بے چین ہوتا گیا۔ میں نے وقت گزارنے کے لیے کتاب کھولی، مگر الفاظ پڑھنے کے باوجود سمجھ میں نہ آ رہے تھے۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ ایک نظر دیکھ لوں، شاید تجسس ختم ہو جائے۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے گیسٹ روم کی طرف چل دیا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ آواز نہ ہو۔ دروازے کے قریب پہنچ کر لمحہ بھر کو رکا، سوچا واپس چلا جاؤں، لیکن تجسس جیت گیا۔ ہلکے سے دروازہ کھولا، چڑچڑاہٹ کی آواز نکلی تو میں رک گیا۔ دل تھام کر اندر جھانکا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے نقاب ہٹا رکھا تھا، بال بکھرے ہوئے تکیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ میں دبے پاؤں اندر گیا، میرے قدم جیسے خود بخود آگے بڑھے تھے۔ اس کے قریب جا کر رکا اور جیسے اس کا چہرہ دیکھا میری سانس رک گئی۔ یہ چہرہ اجنبی نہیں تھا، یہ وہی چہرہ تھا جسے میں برسوں پہلے دیکھ چکا تھا۔ وہ چہرہ جو میرے ماضی کے ایک کڑوے راز سے جڑا تھا، جسے میں ہمیشہ بھول جانا چاہتا تھا۔ میرے ہونٹ کانپ گئے، آنکھیں جیسے یقین کرنے سے انکاری تھی۔ دل نے کہا، یہ ممکن نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتی، مگر حقیقت میرے سامنے تھی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، قدم لڑکھڑائے۔ جیسے ہی دروازے کی طرف مڑا، پیچھے سے اس کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی،
شاید وہ ذرا سی ہلی تھی۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور جلدی سے باہر نکل آیا، مگر دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی یہ وہی ہے؟ کمرے میں واپس آیا، لیکن نیند کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پورا ماضی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ یونیورسٹی کے دن یاد آ گئے، وہ دن جب میں نے اپنی ضد اور غرور کی خاطر ایک فیصلہ کیا تھا، وہ فیصلہ جو شاید کسی کے لیے سزا بن گیا۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا اور پھر سر تھام لیا۔ سگریٹ کی راکھ قالین پر گر گئی، مگر پرواہ نہیں تھی۔ میں سوچتا رہا کہ اگر یہ وہی ہے تو پھر وہ آج یہاں کیوں ہے؟ قسمت اسے دوبارہ میرے سامنے کیوں لے آئی ہے؟ اور رات گزرتی رہی۔ کبھی میں کمرے سے نکل کر صحن میں ٹہلنے لگتا، کبھی کرسی پر بیٹھ جاتا، مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ ہر لمحہ یہی سوچ دل کو کھائے جا رہی تھی۔ صبح کے آثار نمودار ہونے لگے اور روشنی کی پہلی کرن پردوں کے کناروں سے اندر آئی تو مجھے یوں لگا جیسے سب کچھ بدلنے والا ہے۔ میں نے اپنے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، الجھے ہوئے بال اور ایک خوف زدہ سا چہرہ۔ میں نے خود سے کہا، اگر یہ واقعی وہی ہے تو کل چھپانا ممکن نہیں ہوگا، اسے پہچاننا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا وہ مجھے پہچانتی بھی ہے یا نہیں؟ کیا اس نے مجھے دیکھا بھی تھا یا نہیں؟ اور اگر پہچان گئی تو کیا کرے گی؟ اسی کشمکش میں وقت گزرتا رہا۔ میں نے طے کیا کہ دن نکلنے کے بعد سب صاف ہو جائے گا، ابھی مجھے خاموش رہنا ہے۔ صبح کی روشنی بھی پوری طرح پھیلی نہیں تھی۔ میں صحن میں کھڑا اپنے وجود سے لڑ رہا تھا۔ رات بھر نیند نہیں آئی تھی، آنکھوں میں سرخی تھی اور دل میں ایک بوجھ۔ قدم بار بار گیسٹ روم کی طرف بڑھتے، مگر میں خود کو روکتا، سوچتا کہ اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو کیا ہوگا۔ چند لمحوں بعد دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ وہ لڑکی باہر نکلی، ہاتھ میں تسبیح تھی، چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری جانب دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی، مگر اس ایک نظر نے میرے دل کی دھڑکن مزید تیز کر دی۔ میں نے سکون کے ساتھ کہا، صبح بخیر، یعنی کہ گڈ مارننگ۔ رات آرام سے گزری۔ وہ کچھ نہ بولی، بس سر ہلا دیا۔ میں نے اسے کچن کا راستہ دکھایا اور کہا، اگر چاہو تو ناشتے کے لیے کچھ لے آؤں۔ اس بار اس نے دبی آواز میں کہا، مجھے بھوک نہیں۔ میں نے بات بدلنے کے لیے کہا، آج دن میں تمہارے لیے کوئی حل نکالتے ہیں۔ وہ خاموش رہی اور واپس کمرے میں چلی گئی، لیکن اس کے قدموں کے ساتھ ایک بوجھ تھا، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہ رہی ہو۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں فائلیں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دماغ ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے نظریں اٹھائی تو دروازے پر وہ کھڑی تھی، اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور کمرے میں داخل ہو گئی، غصے سے کانپ رہی تھی۔ اب چہرہ دیکھ لیا نا، پہچان بھی گئے ہو مجھے؟ اس کی آواز بھاری اور کانپتی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ میں گہری سانس لیتے ہوئے بولا، میں۔ اتنے میں وہ آگے بڑھی اور میرے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ میں نے کہا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ چیخی، جھوٹ مت بولو۔ یونیورسٹی میں وہ دن یاد ہے؟ ایک تھپڑ کے بدلے تم نے میری عزت کا کھیل بنایا، سب کے سامنے نگاہیں جھکوا دی، زبردستی۔ تمہارے دوست ہنس رہے تھے، تم مسکرا رہے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میری سانس رکنے لگی۔ وہ ماضی کا زخم میرے سامنے کھول رہی تھی، جسے میں نے ہمیشہ دبانے کی کوشش کی تھی۔ وہ مزید بولی، اور پھر کیا کیا تم نے؟ نکاح کر کے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، طلاق دی نہیں، ساتھ رکھا نہیں، بس یوں ہی ذلیل کر دیا۔ یونیورسٹی کے سب لوگ مجھے تانے دیتے رہے، گھر والے شرم سے جھک گئے، اور ایک دن میرے باپ نے کہا کہ تم اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی، میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے کہا یہ میری ضد تھی، میری غلطی تھی، میں سمجھ نہ پایا۔ وہ پھر چلائی، تمہاری ضد نے میری زندگی برباد کر دی۔ تم نے سوچا بھی نہیں کہ ایک لڑکی کا مستقبل کس طرح بکھرتا ہے۔ تم نے تو بدلہ لے لیا تھا نا، لیکن میرا کیا؟ میری آنکھوں کے سامنے اس وقت سب منظر گھوم گئے۔ وہ دن جب ایک معمولی بحث پر اس نے سب کے سامنے میرا غرور توڑا تھا۔ میں نے غصے میں آ کر فیصلہ کیا کہ اسے سبق سکھانا ہے۔ نکاح کے نام پر میں نے اپنی انا کی تسکین کی، اس کے بعد پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا، سر جھکا کر۔ الفاظ نہیں مل رہے تھے، صرف ایک ہی بات بار بار زبان پر آ رہی تھی، میں نے غلط کیا، میں نے واقعی زیادتی کی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، اب احساس ہوا جو مجھے سڑکوں پر آنا پڑا، جب رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، جب اپنی آنکھوں میں بے بسی دیکھتی رہی، تب تم کہاں تھے؟ میں نے کانپتے ہوئے کہا، میں شرمندہ ہوں، میں نے اپنی ضد میں تمہیں کھو دیا، میں جانتا ہوں میں مجرم ہوں۔ اس نے میرا گریبان چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ سخت تھا۔ تمہیں شرمندگی اب ہو رہی ہے؟ جب تمہاری زندگی سکون سے گزر رہی تھی تب یاد نہیں آیا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا،
بس نظر جھکا کر بیٹھا رہا۔ دل میں بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ ہر لفظ میرے سینے میں کھنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ آخر وہ دھیرے سے بولی، میں نے تم سے صرف ایک سوال پوچھنا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ بدلے کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا۔ بس اپنی انا کو بڑا دکھانا چاہتا تھا۔ سوچا نہیں کہ تمہاری زندگی پر کیا گزرے گی۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ تو یہ تھی تمہاری مردانگی؟ ایک لڑکی کو برباد کر کے بدلہ لینا؟ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ بس خاموش بیٹھا رہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے آنسو زمین پر گرنے لگے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرا غرور کس طرح ایک معصوم زندگی کو برباد کر گیا۔ وہ دھیرے سے دروازے کی طرف بڑھی اور جاتے جاتے کہا، یاد رکھنا، تم نے صرف میرا نہیں اپنی انسانیت کا بھی قتل کیا ہے۔ دروازہ بند ہوا تو میں کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ چہرے پر شرمندگی تھی اور دل پر ایسا بوجھ کہ سانس لینا محال ہو گیا۔ یہ وہ دن تھا جب میں نے پہلی بار اپنے گناہ کو پورے وزن کے ساتھ محسوس کیا۔ رات میرے لیے ایک سزا کی طرح تھی۔ سحر کا وقت ہوا تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش نہیں رہ سکتا۔ جتنا چھپاتا رہا اتنا ہی بوجھ بڑھتا گیا۔ مجھے سچ بتانا ہوگا، اپنی غلطی تسلیم کرنی ہوگی، اپنی غلطی ماننی ہوگی۔ مگر دل میں ڈر بھی تھا کہ اگر وہ مجھے ہمیشہ کے لیے دھتکار دے تو لیکن شاید یہ سزا مجھے قبول کرنی ہے۔ میں وضو کرنے کے بعد اٹھا اور صحن میں آیا۔ فضا میں ہلکی ٹھنڈک تھی۔ پرندوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ میں نے گیسٹ روم کے دروازے کی جانب دیکھا، وہ ابھی تک بند تھا۔ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ دل چاہتا تھا کہ فوراً دروازہ کھٹکھٹا دوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ وقت بعد دروازہ کھلا۔ وہ باہر نکلی۔ ہاتھ میں تسبیح تھی، نظریں نیچی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، دل مزید بوچھل ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے آواز دی، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ وہ رکی مگر میری جانب دیکھے بنا بولی، کیا رہ گیا کہنے کو؟ کل سب کچھ تو کہہ دیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب کیا۔ ہاں، تم نے سب کہا، مگر میرا جواب باقی ہے۔ میں نے غلطی کی تھی، بلکہ ایک گناہ کیا تھا۔ اپنی ضد میں، اپنی انا میں اندھا ہو گیا تھا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، اور تمہارے اس گناہ نے مجھے کہاں پہنچایا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ میں نے سر جھکا کر کہا، جانتا ہوں، تمہیں سڑکوں پر دھکے کھانے پر مجبور کیا، تمہاری عزت، تمہارا گھر، سب کچھ تم سے چھین لیا۔ وہ میری جانب پلٹی اور ایک دم تیز آواز میں بولی، ہاں، تم نے ہی مجبور کیا۔ جب باپ کے دروازے سے نکلی تو میں نے سوچا کہاں جاؤں۔ ہر طرف تانے تھے، ہر راستے پر ذلت اور رسوائی تھی، اور تم کہاں تھے؟ اپنی دنیا میں، اپنی کامیابیوں پر نازا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ تم پر کیا گزرے گی۔ مجھے لگا یہ سب ایک کھیل ہے، مگر یہ کھیل تمہاری زندگی کو تباہ کر گیا۔ وہ آگے بڑھی اور پوچھا، جب میں نے رشتہ داروں کے دروازے کھٹکھٹائے نا تو کسی نے جگہ نہیں دی۔ کہا، نکاح شدہ ہو اور شوہر ساتھ نہیں تو تمہارا کیا مقام؟ ایک ایک دن موت سے بدتر تھا۔ میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے کہا، ہاں، یہ میرا ظلم تھا، میں مجبور ہوں، لیکن میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ وہ طنزیہ ہنسی، سب ٹھیک کرنا چاہتے ہو؟ کیا وقت واپس لا سکتے ہو؟ کیا بہتے آنسو مٹا سکتے ہو؟ کیا ان جگہوں کی خاک صاف کر سکتے ہو جہاں میں نے راتیں گزاری؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس خاموشی۔ اس کی آواز پھر گونجی، تم نے میری جوانی نہیں، میرا وجود ایک بدلہ بنا دیا۔ مجھے لوگوں کے تانے جھیلنے پڑے، ہر لمحہ یہ سننا پڑا کہ شوہر نے چھوڑ دیا، اور تمہیں احساس اب ہو رہا ہے۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ آنسوؤں کی ایک لہر میری آنکھوں سے بہہ نکلی۔ میں نے کہا، میں اب تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں دکھایا تھا کہ دولت اور غرور ہی سب کچھ ہے، لیکن آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں تو لگتا ہے میں سب سے بڑا فقیر ہوں۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر لہجہ اب بھی سخت تھا۔ تمہیں لگتا ہے معافی اتنی آسان ہے؟ تم نے صرف میری نہیں، میرے باپ کی عزت بھی داغدار کی، میرے خواب چھین لیے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، اگر تم چاہو تو مجھے سزا دو، جو چاہو کہو، مگر مجھے ایک موقع دو۔ میں تمہیں بس سکون دینا چاہتا ہوں۔ تم سے جو چھین لیا گیا تھا وہ واپس لانا چاہتا ہوں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، تم وعدے کرتے ہو، مگر وعدوں کا کیا؟ کل پھر بدل جاؤ گے، پھر میرا کیا ہوگا؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، قسم کھا کر کہتا ہوں، اب بدل گیا ہوں۔ کل کی زندگی نے مجھے اندھا کر دیا تھا، لیکن آج کا ذہان وہ نہیں ہے۔ میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ چپ رہی۔ تسبیح کے دانے اس کی انگلیوں میں گھومتے رہے۔ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں ٹوٹ گیا ہوں، میں اپنی غلطیوں کے بوجھ تلے دب گیا ہوں۔ تم ہی ہو جو مجھے معاف کر کے اس بوجھ سے نکال سکتی ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، بس میری ہچکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، اگر واقعی سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا، اب کھیل نہیں ہوگا، یہ تمہاری آزمائش ہے۔
میں نے سر اٹھا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اپنی آخری سانس تک تمہاری تکلیف کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے گئے اور دل پہلی بار ہلکا ہوا، مگر ساتھ ہی ایک سوال بھی باقی رہا، کیا وہ واقعی مجھے معاف کر سکیں گی؟ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا، بس ایک ہی راستہ ہے، اسے طلاق دے دو، وہ آزاد ہو جائے، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے۔ میرے ساتھ رہنے سے اسے پھر وہی تانے سننے پڑیں گے، شاید یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ دوپہر کے قریب میں نے ہمت باندھی اور اس کے کمرے کی طرف کیا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، دھوپ کی ہلکی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر آنکھ میں آنسو اب بھی گھوم رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے میری جانب دیکھا، لمحہ بھر کے لیے خاموش رہی، پھر بولی، اب اور کیا کہنا ہے؟ کل سب کہہ تو دیا۔ میں نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے بہت سوچا ہے، تمہیں مزید تکلیف دینا ظلم ہے، میں چاہتا ہوں تم آزاد ہو جاؤ، تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا، آنکھوں میں حیرت اور غصہ دونوں تھے۔ طلاق؟ اب جب میں برسوں سے اس زنجیر کا بوجھ اٹھا رہی تھی، اب تم آسانی سے سب ختم کرنا چاہتے ہو؟ میں نے جلدی سے کہا، نہیں، میرا مقصد آسانی نہیں ہے، میں جانتا ہوں میری غلطی نے تمہیں بہت کچھ سہنے پر مجبور کیا، لیکن اگر میں تمہیں طلاق دے دوں تو تم آزاد ہو جاؤ گی، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکو گی۔ وہ ہنسی، مگر وہ ہنسی زہر سے بھری ہوئی تھی۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے، میری مرضی۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ شاید اب میں آزاد نہیں ہونا چاہتی ہوں؟ میں چونک گیا، کیا مطلب؟ تم تو ہمیشہ کہتی رہی ہو کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہوئی، تم تو چاہتی تھی کہ میں حساب دوں۔ وہ دھیرے لہجے میں بولی، ہاں، تم نے مجھے برباد کیا، تم نے مجھ سے سب کچھ چھینا، لیکن اب اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو یہ بربادی مکمل ہو جائے گی، میں پھر سڑکوں پر آ جاؤں گی، پھر وہی تنہائیاں، پھر وہی تانے۔ نہیں، اب میں یہ نہیں چاہتی۔ میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، اس کے الفاظ میرے اندر ایک نئی لہر پیدا کر رہے تھے۔ وہ مزید بولی، اب میں طلاق نہیں چاہتی، تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ میرے لیے الفاظ غیر متوقع تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ وہ آہستہ بولی، ہاں، کیونکہ یہ حقیقت ہے، میرا اور تمہارا نکاح ابھی بھی قائم ہے۔ میں نے برسوں اس حقیقت کو بوجھ کی طرح اٹھایا ہے، اب اگر چھوڑ دوں گی تو سب کچھ بے معنی ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تمہارے ساتھ رہوں، شاید وقت کے ساتھ زخم بڑھ جائیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کرن جاگی، جیسے اندھیرے میں روشنی کی لکیر کھینچ گئی ہو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید مجھے ایک موقع مل رہا ہے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ تمہیں خوش کرنے کے لیے وقف کر دوں گا، یعنی کہ تمہیں خوش کرنے کے لیے قربان کر دوں گا۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی خاموشی میں قبولیت چھپی ہوئی تھی۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے میرے کندھوں سے بوجھ اترنے لگا ہو۔ میں نے پہلی بار دل کی گہرائیوں میں سکون محسوس کیا۔ شام ڈل رہی تھی، میں نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کا انتظام کروایا۔ وہ آئی تو میں نے کرسی کھینچ کر کہا، بیٹھو، یہ بھی تمہارا گھر ہے، ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گے، لیکن آپ دشمنی تلخی نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کے ساتھ۔ وہ بیٹھی، کچھ لمحوں تک ہم دونوں خاموش کھاتے رہے۔ میں نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا، نکاح کے باوجود اس کی آنکھوں میں ایک نرمی تھی جو کل تک نہیں تھی۔ کھانے کے بعد میں نے کہا، کل سے میں سب کچھ بدلوں گا، اپنے طور طریقے، اپنے رویے، سب کچھ، کیونکہ اگر تم نے میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے بھی بدلنا ہوگا۔ وہ آہستہ سے بولی، وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ تم واقعی بدلتے ہو یا نہیں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، وقت کو ثابت کرنا ہوگا کہ میرا وعدہ سچا ہے۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں آیا تو دل پہلی بار بلکا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے سوچا، یہ فیصلہ میرا نہیں، اس کا تھا۔ اس نے مجھے ایک موقع دیا ہے اور اب یہ موقع ضائع نہیں ہوگا۔ اس رات میں نے کئی برسوں بعد سکون سے آنکھیں بند کی۔ یہ سکون اس یقین کے ساتھ تھا کہ اب ہم دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہنے جا رہے ہیں، اور یہ شروعات شاید میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ثابت ہو۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے کا فیصلہ ہو گیا تھا، مگر یہ سفر آسان نہیں تھا۔ دن گزرنے لگے اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی خاموشی بھی پیغام ہے۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، مگر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ ملازم حیران تھے کہ جس گھر میں کبھی ہر کام پر ڈانٹ پڑتی تھی، اب وہاں ایک عورت خاموشی سے کچن میں کھڑی ہے اور کسی پر حکم نہیں چلا رہی۔ ایک دن میں نے نوکرانی کو ڈانٹنے کے لیے زبان کھولی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی جو کچن میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی، میں رک گیا۔ نوکرانی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگلی بار خیال رکھنا۔ وہ مسکرا دی۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے غصے کی بجائے نرمی دکھائی۔ اس کے بعد معمول بدلنے لگا۔ وہ فجر کے بعد قرآن پڑھتی، گھر کے صحن میں بیٹھ کر تسبیح کرتی۔ کبھی کبھی میں دور سے اسے دیکھتا تو دل میں عجیب سا سکون اترتا۔ اس کی معصومیت میرے اندر کی سختی کو توڑ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں بدل رہا ہوں، چاہے آہستہ آہستہ ہی صحیح۔ کچھ دن بعد میں نے ایک اور تبدیلی محسوس کی۔ دفتر میں کام کرنے والے لوگ اب مجھ سے کھل کر بات کرنے لگے۔
پہلے میرے قریب آتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، اب کوئی مسکرا کر سلام کرتا اور کوئی شکریہ ادا کرتا، اور میں نے پہلی بار یہ سب بوجھ نہیں بلکہ سکون محسوس کیا۔ ایک شام دفتر میں مزدوروں کی میٹنگ بلائی، سب اکٹھے ہوئے تو میں نے کہا، اب سے کوئی بھی مسئلہ ہو ڈرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا میرے پاس آؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری بات سنی جائے گی۔ حال میں خاموشی چھا گئی، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک بزرگ مزدور نے کہا، صاحب، یہ بات سننے کے لیے ہم برسوں سے انتظار کرے تھے، اللہ کرے یہ وعدہ پورا ہو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں چمک دیکھی، یہ وہی مزدور تھے جو پہلے میرے سخت لہجے سے گھبراتے تھے، مگر آج ان کے دل میں میرے لیے عزت کا ایک نیا احساس تھا۔ رات کو جب میں گھر آیا تو دل چاہا کہ یہ سب کچھ اپنی بیوی سے بانٹوں۔ میں نے اسے بتایا کہ آج مزدوروں نے پہلی بار مجھے دعائیں دی ہیں۔ وہ خاموشی سے سن کر بولی، لوگوں کی دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی، شاید یہی تمہارے لیے اصل کامیابی ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی سے زیادہ اطمینان تھا۔ میں نے دل میں سوچا، یہی وہ لمحہ ہے جس نے مجھے مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ اس رات میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب یہ سفر صرف میرا نہیں، ہمارا ہے، اور یہ کہانی عزت، صبر اور بھروسے پر آگے بڑھے گی۔ دفتر سے واپسی پر موبائل بجا، اسکرین پر ماں کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے حیرت سے فون اٹھایا، وہ کم ہی کال کرتی تھی، اور جب کرتی تھی تو کوئی ضروری بات ہی ہوتی تھی۔ بیٹا، میں کل شہر آ رہی ہوں، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ میں لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، جی ماں، میں لینے آ جاؤں گا۔ اگلے دن جیسے ہی ان کی گاڑی میرے گھر کے سامنے رکی، میں دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ ماں روز کی طرح وقار سے اتری، مگر ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں نے سلام کیا اور انہیں دعا دی، اور وہ اندر آ گئی۔ چائے کے دوران ماں نے سیدھا موضوع چھیڑ دیا، بیٹا تمہیں یاد ہے نا، تمہاری کزن کے ساتھ بات طے ہو چکی تھی، اب نکاح کے وقت کا فیصلہ کرنا ہے۔ میری سانس رک سی گئی۔ میں نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، ماں، بات ذرا پیچیدہ ہے۔ انہوں نے چونک کر پوچھا، کیسی پیچیدگی؟ میں نے ہمت کر کے کہا، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کی ملی جلی جھلک آئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے تو کبھی نہیں بتایا۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ یہاں آ کر حقیقت سامنے آئی، وہ لڑکی جس سے میرا پرانا نکاح ہوا تھا وہ میرے ساتھ ہے۔ ماں نے میز پر ہاتھ مارا۔ تم نے پاگل پن کیا ہے، کزن کے ساتھ رشتہ طے ہو چکا ہے، پورا خاندان جانتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ کسی اور کے ساتھ ہو۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، یہ نکاح کوئی نیا نہیں، برسوں پرانا ہے۔ میں نے غلطی کی تھی کہ اسے چھوڑ دیا، اب وہ میرے ساتھ ہے اور میں اسے بیوی مان چکا ہوں۔ اسی لمحے میری بیوی کچن سے باہر نکلی، ہاتھ میں ٹرے تھی۔ ماں کی نظریں اس پر جم گئی، چند لمحے جیسے وقت تھم گیا۔ یہ ہے وہ لڑکی؟ ماں کی آواز میں سختی تھی۔ میری بیوی خاموش کھڑی تھی، ماں کی نظریں غصے سے اس کی طرف گڑ رہی تھی۔ یہ کیسی ضد ہے؟ تم نے اپنی ماں کو دھوکہ دیا ہے، خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ میں نے کہا، ماں یہ ضد نہیں، حقیقت ہے، یہ میری بیوی ہے۔ ماں نے سخت لہجے میں کہا، بیٹا، خاندان والے ہنسیں گے، سب پوچھیں گے کہ کزن کا کیا ہوا، کیا جواب دوں گی میں؟ وہ دھیرے سے بولی، خالہ جی، مجھے معاف کر دیجئے، یہ سب میری مرضی سے نہیں ہوا تھا۔ ماں نے تلخی سے کہا، چپ رہو تمہاری وجہ سے میرا بیٹا خاندان میں منہ نہیں دکھا سکے گا۔ میرے اندر غصہ بڑکا، مگر میں نے خود کو قابو میں رکھا اور کہا، ماں، خاندان کا کیا ہے، لیکن میں اپنی ذمہ داری دیکھ رہا ہوں۔ یہ برسوں تک اکیلی رہی، ذلت برداشت کرتی رہی، اب میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ ماں کرسی سے اٹھ گئی، تم پاگل ہو گئے ہو، یہ سب چھوڑو، اس لڑکی کا کوئی مقام نہیں۔ میں نے پہلی بار ماں کے سامنے ڈٹ کر کہا، نہیں ماں، اس کا مقام ہے، یہ میری بیوی ہے، جو ہوا سو ہوا، اب میں اسے زندگی دوں گا۔ میری بیوی خاموش کھڑی تھی، نظر جھکائے۔ ماں نے اس پر ایک اور کڑی نظر ڈالی اور کہا، اگر تم نے یہ ضد نہ چھوڑی تو یاد رکھو، خاندان تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ میں نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا، ماں، اگر میرا خاندان مجھے اسی شرط پر قبول کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو دھتکار دوں تو پھر مجھے ایسا خاندان قبول نہیں۔ ماں کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہی تعلیم دی تھی میں نے تمہیں کہ ماں کے سامنے سر اٹھاؤ۔ میں نے دھیرے سے کہا، آپ نے ہی سکھایا تھا نا کہ غلطی کو سدھارنا چاہیے، اور میں اب اپنی سب سے بڑی غلطی کو سدھار رہا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماں کے لب کپ کپا رہے تھے، وہ میری جانب دیکھتی رہیں، پھر تیز تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میری بیوی میرے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، تمہیں ماں سے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، شاید، مگر یہ وقت نرم باتوں کا نہیں تھا، مجھے ثابت کرنا تھا کہ اب میں کمزور نہیں پڑوں گا۔ رات کو ماں اپنے کمرے میں تھی، کھانا بھی نہیں کھایا۔ ملازم نے بتایا کہ وہ کسی سے بات نہیں کر رہی۔ میں صحن میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ لڑائیاں آسان نہیں ہوں گی، مگر دل میں اطمینان تھا کہ کم از کم اس ہار میں اکیلا نہیں بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوں۔ ماں کے جانے کے بعد گھر میں خاموشی اور تناؤ کی فضا چھا گئی۔ وہ چند دن ہمارے ساتھ رہیں، مگر ہر بات میں اعتراض کرتی رہیں۔ میں نے دل مضبوط کر لیا تھا کہ کسی بھی مخالفت کے باوجود اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن زندگی ہمیشہ آسان راستہ نہیں دیتی۔ ایک شام دفتر سے واپسی پر میرا پرانا یونیورسٹی کا دوست ملا۔ اس نے کہا کہ ایک بزنس کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں آنا ضروری ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید موقع ہے سب کے سامنے یہ ثابت کر سکوں
کہ میں بدل گیا ہوں۔ میری بیوی بھی ساتھ جانے پر رضامند ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ آج پہلی بار چاہتا ہوں کہ سب دیکھیں تم میری زندگی کا حصہ ہو۔ حال میں روشنیوں کا ہجوم تھا، بڑے بزنس مین، میڈیا کے لوگ، پرانے ساتھی سب موجود تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اندر قدم رکھا، لیکن جیسے ہی ہماری جھلک کچھ پرانے دوستوں پر پڑی، ان کے تو چہرے بدل گئے۔ ایک نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، واہ ذہان بھائی، یہ تو وہی لڑکی ہے نا جسے یونیورسٹی میں تم نے سبق سکھایا تھا۔ میرے قدم ایک لمحے کو روک گئے۔ میری بیوی بھی چونک گئی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اندر سے وہ لرز گئی ہے۔ دوسرا دوست آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہاں ہاں سب کو یاد ہے کیسے اذہان نے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا تھا اور پھر چھوڑ دیا تھا، اور آج دیکھو یہی لڑکی اس کے ساتھ ہے۔ حال میں کچھ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، کوئی ہنسا، کوئی حیرت سے دیکھنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے غصہ دباتے ہوئے کہا، بس کرو، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، ذاتی معاملہ نہیں بھائی، یہ تو ایک مثال ہے کہ غرور کیسے انسان کو گراتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اب تم اسے بیوی بنا کر یہاں لائے ہو، لیکن حقیقت سب کو یاد ہے۔ میری بیوی خاموش کھڑی رہی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک ایسا درد دیکھا جو شاید پہلے بھی دیکھ چکا تھا، جیسے پرانے زخم پھر سے تازہ ہو گئے ہوں۔ میڈیا کے کچھ نمائندے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کسی نے سرگوشی کی، یہی وہ مشہور کہانی ہے نا، بزنس مین کا اسکینڈل۔ میرے لیے لمحہ اذیت ناک تھا، سب کی نظر جیسے مجھے نکل رہی تھی۔ میں نے کہا، ہاں میں مانتا ہوں کہ ماضی میں غلطی کی تھی، مگر آج یہ میری بیوی ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا، بیوی یا پچھتاوا؟ حال میں کہکا گونج اٹھا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، چلو یہاں سے۔ ہم دونوں حال سے نکل آئے۔ باہر کی فضا ٹھنڈی تھی، مگر دلوں میں آگ لگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں نے ان سب کو جواب دے دیا ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، جواب کیا؟ یہ جواب کافی ہے؟ وہ سب ٹھیک کہہ رہے تھے، تم نے میرا مذاق بنایا تھا۔ آج ان کی باتوں نے مجھے پھر یاد دلا دیا۔ میرا دل کام کیا۔ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں وہ عزت دوں گا جو تمہارا حق ہے۔ اس نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے کہا، عزت تب ختم ہو گئی تھی جب تم نے مجھے یونیورسٹی کے سب لوگوں کے سامنے ذلیل کیا۔ آج صرف پرانے الفاظ نے اس زخم کو دوبارہ تازہ کر دیا ہے۔ میں نے بے بس ہو کر کہا، میں ان سب سے لڑوں گا، سب کو خاموش کرا دوں گا۔ وہ آہستہ سے بولی، زخم لفظوں سے نہیں بڑھتے، اور کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اندر رہ جاتے ہیں۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی ہی میرے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں دروازے کے پاس کھڑا رہا، مگر اندر جانے کی جرت نہ کر سکا۔ مجھے لگا کہ جیسے ایک دیوار پھر سے ہمارے درمیان کھڑی ہو گئی ہے۔ کانفرنس کے بعد گھر کی فضا بوجھل ہو گئی۔ وہ کم ہی بات کرتی، زیادہ تر وقت خاموشی میں گزارتی۔ میں نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بار بار اس کے چہرے پر ایک بے اعتمادی کا سایہ دکھائی دیتا۔ مجھے محسوس ہوا، اگر واقعی میں بدلنا چاہتا ہوں تو لفظ کافی نہیں ہوں گے، عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ سب سے پہلے اپنے کاروبار میں اس کا حصہ کروں۔ ایک صبح ناشتے کے دوران فائل سامنے رکھ کر کہا، یہ بزنس کے کاغذات ہیں، اب یہ سب تمہارے نام پر بھی ہوگا۔ تم چاہو تو شریک کار کے طور پر دستخط کر سکتی ہو۔ وہ چونک گئی اور بولی، میری جان اس کی کیا ضرورت ہے، یہ سب تمہارا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، میرا نہیں، ہمارا ہے۔ اگر میں نے تمہیں بیوی مان لیا ہے تو یہ سب کچھ تمہارا بھی ہے۔ اس نے کاغذات پر نظر ڈالی، پھر میری طرف دیکھا۔ یہ سب دکھاوا تو نہیں؟ کہیں پھر سے کوئی کھیل تو نہیں؟ میرے دل کو چیر دینے والے یہ الفاظ تھے، لیکن میں نے ضبط کیا، نہیں یہ کھیل نہیں۔ میں چاہتا ہوں تمہارے پاس وہ عزت ہو جو میں نے تم سے چھینی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے اسے اپنے پرانے گھر لے جانا چاہا، جہاں میں نے بچپن گزارا تھا۔ وہاں پرانے نوکر اب بھی تھے۔ پہلے وہ سب مجھ سے ڈرتے تھے، لیکن اب میں نے انہیں بلا کر کہا، یہ میری بیوی ہے، اس کی عزت وہی ہے جو میری ہے۔ اب سے تم سب اس کی خدمت ایسے کرو جیسے میری کرتے ہو۔ میری بیوی حیرت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ راستے میں گاڑی میں بولی، یہ سب اچانک کیسے بدل گیا؟ کل تک تمہارے لہجے میں غرور تھا، آج عاجزی کیوں ہے؟ میں نے جواب دیا، شاید یہ تمہارا اثر ہے، تمہاری خاموشی، تمہارا صبر، یہی مجھے بدلنے پر مجبور کر رہا ہے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی سوال تھا کہ کیا میں سچ میں بدل گیا ہوں یا یہ سب وقتی ہے؟ ایک اور دن میں نے دفتر میں مزدوروں کے سامنے اس کی تعریف کی، کہا کہ یہ سب میرے ساتھ ہیں، اسی لیے میں بدل پایا۔ اگر کبھی تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہو تو اس سے کہہ دینا، یہ جانتی ہے کہ انسانیت کا کیا مقام ہے۔ مزدوروں نے دعا دی، مگر میری بیوی کی آنکھوں میں نمی آ گئی، شاید اس کے دل پر پرانے زخم پھر ہل گئے تھے۔ رات کو جب میں کمرے میں آیا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ آہستہ سے بولی، سوچ رہی ہوں کہ کیا واقعی تم وہی ہو جو پہلے تھے یا یہ سب وقتی ہے۔ میں نے کہا، تمہیں یقین دلانے کے لیے اور کیا کروں؟ میں نے بزنس تمہارے ساتھ بانٹا، عزت تمہیں دی، سب کچھ تمہارے قدموں میں رکھا،
اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ تم نے جو زخم دیے تھے وہ اتنے گہرے تھے کہ صرف دولت یا عزت مارنے سے نہیں بڑھتے۔ تم سمجھتی ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن میرے دل کا زخم اب بھی تازہ ہے۔ اس کے الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ چند دن بعد میں نے اس کے لیے چھوٹا سا فنکشن رکھا۔ خاندان کے چند لوگ، دوستوں اور ملازمین کو دعوت دی۔ میں چاہتا تھا کہ سب کے سامنے اس کا تعارف اپنی بیوی کے طور پر کروا دوں۔ جب اس نے سب کے سامنے قدم رکھا، میں نے اعلان کیا کہ میری بیوی ہے، جس عزت کا میں حقدار ہوں، یہ بھی اس عزت کی حقدار ہے۔ سب نے تالیاں بجائیں، مگر میں نے اس کے چہرے پر دیکھا کہ وہ مسکرا نہیں رہی تھی، وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ فنکشن کے بعد میں نے کہا، کیا تم خوش نہیں ہو؟ وہ دھیرے سے بولی، خوشی تب ہوتی ہے جب دل مطمئن ہو۔ میرا دل ابھی مطمئن نہیں ہے۔ میں نے تھک کر کہا، تو پھر میں اور کیا کروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم سب کچھ کر رہے ہو، مگر تمہارے گناہ کی چبھن ابھی باقی ہے۔ میں جتنا بھی چاہوں ابھی تک دل سے معاف نہیں کر سکی۔ میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی آنسو پہنچنا چاہے، مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی اور مجھے پہلی بار لگا کہ یہ سفر ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ اس رات کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ صرف الفاظ یا کاغذات کافی نہیں۔ اگر مجھے واقعی اس کا اعتماد جیتنا ہے تو مجھے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ میں بدل چکا ہوں۔ اگلی صبح دفتر کے راستے پر گاڑی روک دی۔ ایک فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا۔ پہلے ہوتا تو میں نگاہیں پھیر کر نکل جاتا تھا، لیکن میں نے گاڑی ایک طرف روکی اور اس کے قریب جا کر کہا، بابا، بھیک نہیں دوں گا، لیکن اگر کام کرنا چاہو تو میرے پاس آ جاؤ، تمہیں عزت کی روزی دوں گا۔ بوڑھے نے حیران ہو کر میری جانب دیکھا اور بولا، صاحب، کسی نے آج تک یہ بات نہیں کہی۔ میں نے اسے اپنا نمبر دیا اور کہا کہ کل دفتر آ جانا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دل میں سکون کی ایک لہر اتر گئی۔ یہ وہی کام تھا جس سے میں ہمیشہ بھاگتا رہا، لیکن آج یہی سکون دے رہا تھا۔ چند دنوں میں نے ایک فلاحی ٹرسٹ قائم کیا۔ دفتر میں سب حیران تھے کہ یہ وہی اذہان ہے جو کل تک صرف نفع نقصان دیکھتا تھا۔ میں نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ اب یہ بزنس صرف دولت بنانے کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی ہوگا۔ ایک مزدور میرے پاس آیا اور بولا، صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ہمیں نئی امید دی ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی نام سے کم نہیں تھے۔ گھر کی فضا ابھی بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ وہ ابھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے رویے میں سختی کچھ کم ہو گئی۔ ایک دن میں نے اسے ملازمہ کے ساتھ باورچی خانے میں ہنستے ہوئے دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میں قریب جا کر بولا، یہ مسکراہٹ تم پر بہت جچتی ہے، کاش یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ وہ چونکی اور فوراً سنجیدہ ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر وہ ہلکی سی کرن باقی رہی۔ اگلے دن میں نے اسے فلاحی مرکز لے جانے کا سوچا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے کہا، میں چاہتا ہوں تم دیکھو کہ یہ سب دکھاوا نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ مرکز پر بچے کھیل رہے تھے، خواتین سلائی کڑھائی سیکھ رہی تھی، ایک کمرے میں بزرگ افراد بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا۔ اگر تم مجھے آئینہ نہ دکھاتی تو میں کبھی قدم نہ اٹھاتا۔ اس نے پہلی بار میری آنکھوں میں دیکھا، مگر کچھ نہ کہا، صرف انگلیوں میں تسبیح کے دانے چلتے رہے۔ رات کو جب ہم واپس آئے تو میں نے ہمت کر کے کہا کہ اب بھی تم سمجھتی ہو کہ میں نہیں بدلا؟ وہ خاموش رہی، لیکن اس خاموشی میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے اسے باغ میں پھولوں کے پاس کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ میں آہستہ سے بولا، کاش میں وقت واپس لا سکتا اور سب کچھ تمہارے مطابق کر سکتا، لیکن اب جو وقت ہے اسے بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ وہ میری طرف مڑی۔ لمحہ بھر کو اس کی آنکھوں میں روشنی اتر آئی اور لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ مسکراہٹ مختصر تھی، مگر میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میرا سفر کامیاب ہونے لگا ہے۔ شاید ابھی معافی مکمل باقی تھی، مگر اس ایک مسکراہٹ نے مجھے یقین دلایا کہ راستہ ٹھیک ہے۔ دن گزرتے گئے، میں نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، بستی میں اسکول بنوایا، بیمار بچوں کے علاج کے لیے فنڈ قائم کیا۔ ہر قدم پر لوگ دعائیں دیتے اور ان دعاؤں میں مجھے سکون ملتا، اطمینان ملتا۔ گھر کی فضا بھی بدلنے لگی۔ وہ کبھی کچن میں ملازمہ کے ساتھ بات کر لیتی، کبھی صحن میں پودوں کو پانی دیتی، کبھی ہنسی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دیتی۔ میں صرف دور سے دیکھتا اور شکر ادا کرتا کہ شاید میرا سفر اب رنگ لا رہا ہے۔ ایک دن شام کو ہم دونوں صحن میں بیٹھے تھے، ہوا میں ہلکی کھنکی تھی۔ میں نے کہا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں یوں بدل جاؤں گا۔ غرور نے مجھے اندھا کر دیا تھا، لیکن تم نے مجھے آنکھیں دی ہیں۔ وہ تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بدلنا آسان نہیں ہوتا، مگر جب انسان واقعی بدل جائے تو اس کا اثر سب پر دکھائی دیتا ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں سکون کی ایک لہر بن کر اتر گئے۔ کچھ دن بعد فلاحی مرکز کا افتتاح تھا۔ میں نے اسے ساتھ لے جانے کا کہا۔ وہاں لوگ اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ تبدیلی اسی کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ ایک عورت نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے مغرور آدمی کو دوسروں کا سہارا بنا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی تھی۔ میں نے کہا، یہ سب سن کر کیسا لگا؟ وہ دھیرے سے بولی، ایسا لگا جیسے برسوں بعد میری زندگی کو بھی کوئی معنی مل گیا تھا۔
رات کو جب میں کمرے میں آیا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے رخ موڑا، آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پر سکون تھا۔ آہستہ سے بولی سوچ رہی ہوں کہ شاید اب وقت آ گیا ہے۔ میں چونک گیا، کس بات کا وقت؟ وہ بولی اب میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے۔ میرے وجود پر جیسے بجلی گر گئی ہو، میں ساکت رہ گیا، پھر آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ نکلے۔ برسوں کا بوجھ، شرمندگی اور پچھتاوا سب ایک دم ہلکا ہو گیا۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا کیا واقعی تم نے مجھے دل سے معاف کر دیا؟ وہ مسکرا کر بولی ہاں، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ تم بدل گئے ہو اور بدلے ہوئے دل کو سزا دینا ظلم ہے۔ میں رو پڑا، ہچکیوں سے لرزنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے آنسو صاف کیے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا کر کھڑے رہے۔ لمحہ بھر کو لگا جیسے ساری دنیا رک گئی ہو۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی، اب یہ سفر نیا ہے، اب کوئی غرور نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی بھی بدلہ نہیں۔ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا یہ وعدہ ہے کہ اس سفر میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ صبح سورج کی پہلی کرن کمرے میں اتری تو مجھے لگا جیسے زندگی نے واقعی نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ وہ مسکراہٹ جس میں سکون بھی تھا، اعتماد بھی اور محبت بھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سفر وہیں سے شروع ہوا تھا جہاں غرور نے مجھے اندھا کر دیا تھا، مگر آج محبت نے مجھے پھر سے جوڑ دیا۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا زندگی نے مجھے سکھایا ہے کہ غرور انسان کو توڑ دیتا ہے اور محبت ہی ہے جو اسے جوڑ دیتی ہے۔ غرور اور ضد انسان کو تنہا اور برباد کر دیتی ہے، جبکہ صبر اور معافی رشتوں کو جوڑ کر زندگی کو سکون بخشتی ہیں۔ اصل کامیابی دولت میں نہیں بلکہ دوسروں کے دکھ سکھ بانٹنے اور محبت دینے میں ہے۔ تو ناظرین، آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کی یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجیے گا، اور ہاں، اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اور ایسی مزید سبق آموز اسلامک سٹوریز کی پوڈ کاسٹ سیریز ایپیسوڈ وائز چینل پر موجود ہے، اسے بھی جا کر وزٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔